اچھا تھا بھائی، ابھی ہم نے بریک لی تھی نماز کے لیے. یہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کو بھی میسج دیں، بڑا ضروری ہے کہ آپ کے استاد نے کیا فرمایا تھا اس حوالے سے. بالکل، وہ آپ سے میں شیئر بھی کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کا کام کریں، دین کے لیے میٹنگ کریں، دین کے لیے پوڈ کاسٹ کریں، اور اس میں اگر آپ کی باجماعت نماز مسجد سے مس ہو رہی ہے تو آپ پھر دین کا کام نہیں کر رہے، آپ فتنہ اور فساد کا کام کر رہے ہیں. تو یعنی یہ کون سا کام ہے جس میں ہم نمازیں چھوڑ دیں اپنی؟ قضاء تو بہت دور کی بات ہے. تو وی شوڈ آلویز پریفر کہ ہم اگر مسجد قریب ہے، جیسے ہمارے قریب بالکل سامنے، تو نماز باجماعت ہی پڑھی جائے. سم ٹائمز کوئی بہت مجبوری ہو جاتی ہے تو بندہ پھر اکیلے نہ پڑھے لیکن اپنی جماعت کروا لے ایٹ لیسٹ. لیکن یہ کہ ہمارے شیخ تو اس میں بہت نصیحت بھی کرتے ہیں کہ باجماعت نماز، میٹنگ کچھ بھی ہو رہا ہے بند کرو نماز، جس میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بھی کہ نماز پڑھنی ہے. نہیں بالکل بالکل، بلکہ اس میں میں چاہتا ہوں ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں لیکن مسجد سے یا جماعت سے نہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھنی اور بس ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم اپنا آفس میں کہیں بھی مصلی بچھایا، نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، نماز تو ادا ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. اس پہ اگر آپ ڈیٹیل میں کوئی قرآن و حدیث کے حوالوں سے کوئی بات کرنا چاہیں یا لوگوں کو میسج دینا چاہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے مسجد جا کے نماز پڑھنا، یا ایٹ لیسٹ اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. دیکھیں اللہ اکبر، اس میں تو ویسے ہم نے پورے لیکچرز دیے ہوئے ہیں لیکن یہ بہت ہی اسینشیل ہے. اس میں فقہا کے تھوڑے ڈفرینس اوپینین ہیں. بالکل. کچھ کہتے ہیں کہ اگر بغیر عذر کے آپ نے مسجد سے جماعت مس کری تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ عذر نہیں تھا، اگر آپ نے پڑھ لی تو ہو جاتی ہے. تو وہ تو میں ان تک ہی چھوڑتا ہوں، میں مفتی تو ہوں نہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کہ نماز مسجد نبوی میں پڑھائی جائے اور میں گھروں میں جاؤں اور جو مرد بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھے نا، یعنی بیماری نہیں ہے، کوئی جان کا خوف نہیں ہے، کوئی آندھی طوفان نہیں آ رہی، بارش میں نماز پڑھنا گھر میں سنت ہے، ٹھیک ہے. اگر بارش ہو رہی تو گھر میں، مساجد میں اعلان ہوا تھا کہ صلوا فی بیوتکم، ہمارے ہاں یہ بھی سنت نہیں عمل کی جاتی. جب بارش ہو رہی ہو تو اذان میں یہ پارٹ ہونا چاہیے کہ صلوا علی فی رحال، یا گھر میں نماز پڑھو یا ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر اللہ کی نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہیں گھروں کو آگ لگا دوں، یعنی رحمت العالمین ہے کہتے ہیں، لیکن اگر مجھے بیویوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا، خواتین اور بچوں کا خوف نہ ہوتا. تو ایک صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نابینا ہوں، بزرگ ہو چکا ہوں، مجھے کوئی مسجد لانے والا نہیں ہے، راستے میں جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جنگلی جانور ہیں، ٹھیک ہے. اتنی ساری ایکسکیوزز دی انہوں نے، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. تو آپ نے کہا تمہیں کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ تو آپ نے کہا جی آتی ہے. انہوں نے کہا تمہیں گھر میں نماز پڑھنی پڑے گی، سوری تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا، یہاں پہ آنا پڑے گا. جب تمہیں حل تسمع النداء، تمہیں کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ تو اگر مسجد بہت دور نہیں ہے گھر سے، ٹھیک ہے، اور ایک ایمیکیبل ڈسٹینس پہ ہے، تو پھر گھر میں نماز پڑھنا یہ مناسب تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے. امیجن ہر بندہ ہی مسجد سے تعلق توڑ دے اپنا. تو جو مسجد کا کانسیپٹ تھا کہ سارے مسلمان آئیں، 5 ٹائم ملاقات کریں آپس میں اکٹھے ہو کے. ایک صحابہ کے دور میں تو جو مسجد سے نماز مس کرتے تھے ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. اس ٹائم تو منافقین بھی پہلی صف پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہوتے کہ آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. تو مسجد سے تعلق توڑنا ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا. اور اس میں بہت ساری احادیث ہیں کہ جو کہ دلالت کرتی ہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا کتنا ہی امپورٹنٹ ہے. 27 ٹائمز اجر بڑھ جاتا ہے، بے شک. پھر درجات بلند ہوتے ہیں جو پیدل مسجد جاتا ہے، بے شک. نور کا باعث بنتا ہے جو لوگ، اللہ کی بھی نے کہا، میں کچھ بتاؤں، ایک حدیث آگے ہم بات آئی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر میں مسجد میں جانے کا ریوارڈ کتنا ہے، یو وڈ کرال اف یو ہیڈ ٹو کرال. اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر میں کہوں کہ آپ کو میں ₹1,00,000 دوں گا، آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں اور اپنے گھٹنوں کے بل آئیں، آپ آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. کوئی بھی ہوگا آئے گا، بالکل ٹھیک ہے. شاید کوئی بندہ جو پیسے والا ہو وہ کہے نہیں $1,00,000 پہ تو میں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، ہو گئے گا، چلو میں 10 لاکھ پہ شاید 10 لاکھ پہ نہ آئے، وہ 10 کروڑ پہ آئے یا ٹھیک ہے. اللہ نے کہا کہ تو معلوم ہو جائے نا اجر کتنا ہے. تو یعنی اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ پیپل ول کرال ٹورڈز مسجد. لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی، ہم سنس آخرت کا جو کانسیپٹ ہے بڑا بلرڈ اور فوگی ہے، ہم کہتے ہیں یار چلو
یہیں کر لیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ایز اے مسلم مسجد تعلق بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اس میں جو نوجوان نماز سے بالکل دور ہیں کیا طریقہ ہے نماز کے قریب لانے کا؟ ان کو کیا ایسی چیزیں ان کو باتیں بتائی جائیں یا کیا کیا جائے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ دیکھیں the first attempt to resolve a problem is to know that there is a problem. ٹھیک ہو گیا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا. وہ اسلام میں نہیں رہیں گے, وہ مسلمان نہیں رہیں گے. علماء تو بڑے سخت وعید ہیں مسلمان کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے, ایز اے نان مسلم ٹریٹ کیا جائے گا جو تو نماز کا ہی انکاری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو اب نماز نہیں پڑھ رہے, سبحان اللہ, اللہ کی فرمایا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق ہے, وہ نماز ہے. فار ایگزامپل 2 کمرے ہیں, ان کے بیچ میں ایک دیوار فرق ہے. اگر دیوار کو ہٹا دیجیے تو ایک کمرہ بن جائے گا, ایک بن جائے فرق ہے. اور علماء کے فتاوی ہیں اس پہ کہ یعنی جو نماز نہیں پڑھا اس کے دن میں کیا خیر و برکت ہے, اس کے ساتھ اللہ کی مدد کس طرح سے ہے. تو کیا کرے وہ, کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس دیتا ہوں جو میں نے نماز پڑھنا شروع کی. پہلی جو چیز یہ کہ ایک یوتھ کہتی ہے کہ تابع نماز کی مجھے امپورٹنس میرے دل میں ہے بٹ پڑھ نہیں پا رہا میں کیا کروں. میں الارمز لگائیں اپنے فون پہ یا پریئر ٹائم, وہ جو پریئر ایپس انسٹال کریں. جیسے ہی آپ کو الارم بجے یا پتہ چلے نماز سے ٹائم داخل ہو گیا ہے, 5 منٹ میں ڈیلے نہیں کرنا, اس ہی ٹائم اٹھیں نماز پڑھ لیں. شیطان یہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ تو بڑے ورسٹ مسلمان تھے, کہتا ہے کہ نماز ہی نہ پڑھ. شیطان عام مسلمانوں کو بولتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, پڑھ لیں گے آرام سے, پڑھ لیں گے, بہت ٹائم ہے ابھی, آدھا پونا گھنٹے بعد. ابھی ذرا تو گپ شپ لگا رہا ہے, میٹنگ چل رہی ہے, کیفے بیٹھا ہوا ہے, چاٹ شاٹ کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں گے, کلاس کے بعد پڑھ لیں گے. اور ہمیں بلا دیتے پھر وہ, اور ہم کہتے ہیں کہ او بہن تو یار آدھے گھنٹے بعد نماز پڑھنی تھی, عصر کا ٹائم داخل ہو گیا, زور تو میری قضا ہو گئی, اب فجر بھی میں نہیں اٹھ سکا, زور پہ نہیں اٹھ سکا, تو آج 5 ٹیک تو پورے نہیں ہوں گے, تو 3 ٹیک پورے کرنے کا کیا فائدہ, جب پڑھوں گا تو 5 پوری پڑھوں گا, 5 پوری, ٹھیک ہے. اب میں پکا کرتا ہوں کہ کل سے 5 بجے نماز پڑھنا شروع کروں گا. اور کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن پھر فجر پہ نہیں اٹھ سکا اور 8 بجے اٹھا, رات کو لیٹ نیٹ فلکس پہ بیٹھا رہ گیا تھا یا PUBG فورٹ نائٹ کھیلتا رہ گیا تھا. تو اگین وہ کہتا ہے کہ اوہ چلو ظہر بھی ٹرائی کریں گے. شیطان ہمیشہ ڈیلیئنگ, اس کو بولتے ہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے. تو اسی ٹائم نماز پڑھیں, پہلی چیز. دوسری چیز, اپنی کمپنی وہ لوگ رکھے جو نمازی ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے امپورٹنٹ چیز. بالکل. آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا نا, وہ آپ کو پش کرے گا, یار اٹھ نماز پڑھ. 5 بیٹھے ہیں, اگر 4 پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو پڑھنی پڑے گی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اگر 5 بیٹھے اور 5 بے نمازی ہیں اور آپ نے اٹھ کے جانا ہے, آپ کو لگے گا یار کوئی نہیں جا رہا, مجھ سے کمپنی دینے والا, اور ایمان بھی اتنا وہ نہیں ہے. اور تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ کہ نماز کے بارے میں پڑھیں, یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلا جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حساب لیا جائے گا نماز کا لیا جائے گا, من صلحت فقد افلح وانجح, جس کی نماز, یعنی اگر کتاب ہے اس سے پہلا چیپٹر نماز ہے, بالکل, وہ دیکھا جائے گا ایسے, نماز ٹھیک ہے. اچھا میں پہلے بتاؤں آپ کو, اگر ہم ڈیٹیلز میں جائیں نا تو پہلے نماز کی کاؤنٹنگ ہوگی کہ اگر حافظ احمد بھائی کی زندگی 75 سال تھی اور 10 سال میں یہ بالغ ہوئے تو 65 years ملٹیپلائی بائی 5 ملٹیپلائی بائی 365, مثال کے طور پر 15,650 نمازیں پوری ہیں یا نہیں ہیں, پہلے کاؤنٹنگ ہوگی. اگر کاؤنٹنگ میں پوری نہیں ہے تو دیکھو کہ نفل اس نے تہجدیں پڑھی ہیں ایکسٹرا کہ جو کمپنسیٹ کر لیں ان کو. اگر نہیں پوری تو کتاب نامہ بند, پھینکو اس کو. اور اگر پوری ہیں پھر دیکھا جائے گا ان میں خشوع کس طرح سے تھا, اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھی یا نہیں پڑھی. کچھ لوگ تو ٹکرے مارتے ہیں بس نماز میں نا. حضرت حذیفہ بن یمان ایک شخص کے پاس مسجد میں تھے, بیٹھے ہوتے, ایک شخص آیا, اسے نماز پڑھی اور کہا حضرت حذیفہ نے کہ تم کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. تو حضرت حذیفہ میں نے کہا جو اللہ کے نبی کے صحابی رسول ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم 40 سال سے نماز پڑھے ہو نا تو انفارچونیٹلی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے. اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں مرو تو تم کسی اور دین پہ ملو گے اللہ سے. اللہ اکبر. یو وڈ ناٹ میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آن اسلام. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم رسول اللہ, نماز پڑھ کے آیا. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ آیا, دوبارہ نماز پڑھ. دوبارہ کیا کروں یا رسول اللہ؟ میں نے کہا پراپر قیام کرو, جب رکوع کرو پراپر رکوع کرو, جب رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو, جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے کرو, اور جب سجدے سے اٹھو. ہم جو چوری کرتے ہیں نماز, جو بدترین چور ہے وہ کون ہے؟ جو رکوع سے اٹھتا ہے بھی پورا نہیں اٹھا اور سیدھا دھڑل سجدے میں چلا گیا.
یا مرغے کی طرح ٹھوکریں ماری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی نماز کا اتنا سینسٹیو میٹر ہے, جس کی نماز کمپلیٹ ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی انشاءاللہ اللہ پار کر دے گا. تو اپنی نماز کو بہترین بنائیں.